حسين مظلوم حسين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینہ۔ محترم سامعین کرام، عاشور کا دن شروع ہو چکا ہے اور امام حسین علیہ السلام نے یکے بعد دیگرے کئی خطبے دیے اور مسلسل امام حسین اور ان کے سپاہی نصیحت کر رہے تھے، کیونکہ سید الشہداء رحمت للعالمین کے وارث تھے، ان کے نواسے تھے، اور امام حسین آخر وقت تک یہ نہیں چاہتے تھے کہ امت کے ہاتھ امام حسین کے خون سے رنگین ہو، لہٰذا انہیں کئی بار سمجھایا اور ان سے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے کہیں اور جانے دو، لیکن جب پسر سعد نہ مانا اور دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے تو ایک مرتبہ اور پسر سعد کے پاس آیا اور کہا کہ کیا تم واقعی اس مرد سے جنگ لڑنا چاہتے ہو؟ پسر سعد نے کہا کہ ہاں، ہم ایسی جنگ لڑیں گے کہ جس میں سر اور ہاتھ کٹ کٹ کر گریں گے۔ اس پر جناب حر نے پوچھا کہ جو حسین ابن علی نے شرائط تمہارے سامنے رکھی ہیں کیا وہ قابل قبول نہیں ہیں؟ پسر سعد نے کہا کہ اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں قبول کرتا، لیکن جو تمہارا امیر ہے یعنی ابن زیاد وہ ان شرائط کو قبول نہیں کرے گا۔ جب حر کو یقین ہو گیا کہ اب جنگ شروع ہونے والی ہے تو حر ایک مرتبہ اپنے ساتھی قرۃ ابن قیس کے پاس آیا اور کہا کہ کیا تم نے آج اپنے گھوڑے کو پانی پلا لیا؟ قرہ کہتا ہے کہ جیسے ہی حر نے یہ بات مجھ سے پوچھی میں سمجھ گیا تھا کہ حر پسر سعد کے لشکر سے جدا ہونا چاہتے ہیں، اور قرہ کہتا ہے کہ کاش حر مجھے بتلا دیتا تو میں بھی حر کے ساتھ ہی امام حسین کے لشکر میں شامل ہو جاتا۔ قرہ نے کہا کہ نہیں، میں نے اپنے گھوڑے کو پانی نہیں پلایا۔ جناب حر گھوڑے کو پانی پلانے کے بہانے پسر سعد کے لشکر سے نکلے۔ جب آہستہ آہستہ پسر سعد کے لشکر سے دور ہونے لگے اور امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے قریب ہونے لگے تو یزید کی فوج میں سے ایک سپاہی کہ جس کا نام مہاجر ابن اوس ہے، اس نے جب جناب حر کو دیکھا تو کہا کہ حر کیا ارادہ ہے؟ کیا حملہ کرنا چاہتے ہو؟ اس پر جناب حر نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ کانپنے لگے۔ جب حر کانپنے لگے تو مہاجر نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے آج سے پہلے کسی جنگ میں تمہارا یہ حال نہیں دیکھا، اور اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ کوفہ میں سب سے زیادہ شجاع اور بہادر شخص کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا۔ اس پر جناب حر نے جواب دیا کہ انی واللہ اخیر نفسی بین الجنت والنار فواللہ لا اختار علی الجنت شیئا ولو قطعت وحرقت، کہ بے شک خدا کی قسم میں نے اپنے نفس کو جنت اور جہنم کے درمیان پایا، اور خدا کی قسم میں جنت پر کسی چیز کو نثار نہیں کروں گا، یعنی میں جنت کو اختیار کروں گا اور جہنم سے دوری اختیار کروں گا، اگرچہ کہ اس کے لیے میرے اعضاء کو کاٹا جائے اور مجھے جلا کر راکھ کر دیا جائے۔ یہ کہہ کر جناب حر نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور کہا کہ یبن رسول اللہ، میں ہی وہ شخص ہوں کہ جس نے آپ کو یہاں پر آنے پر مجبور کیا، میں ہی وہ شخص ہوں کہ جس نے جو سبب بنا اس بات کا کہ آپ اس وقت دشمن کے نرغے میں گھرے ہوئے ہیں اور آپ تک پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں پہنچ پا رہا ہے، اور کہا کہ میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ مجھے یہ گمان نہیں تھا کہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی تو میں کبھی بھی اس معاملے میں ہاتھ نہ ڈالتا۔ اور پھر کہا کہ یمنا رسول اللہ، کیا میری توبہ خدا کے ہاں قبول ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ نعم یتوب اللہ علیک فانزل، ہاں اللہ تیری توبہ کو قبول کر چکا ہے، پس اب گھوڑے سے نیچے اتر آؤ۔ یہ سن کر جناب حر گھوڑے سے نیچے اتر آئے اور امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ پھر ایک مرتبہ جنگ کا آغاز ہوا اور پسر سعد نے پہلا تیر امام حسین کے لشکر کی جانب پھینکا اور تیر پھینک کر اپنے ساتھیوں سے یہ کہا کہ تم گواہ رہنا کہ حسین کی لشکر کی طرف جس شخص نے سب سے پہلا تیر پھینکا ہے وہ میں ہوں۔ اس پر امام حسین کے سپاہیوں میں سے کسی سپاہی نے جواب دیا کہ جہنم میں بھی سب سے پہلے جانے والا شخص تو ہی ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے اشارہ فرمایا کہ قوموا رحمکم اللہ الی الموت الذی لا بد منہ فإن هذه السہام رسول القوم الیکم، کہ اے میرے جانثارو، اے میرے باوفادار اصحاب،
تم اٹھو، اللہ تم پر رحم کرے، اور اس موت کی جانب جس موت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے اس موت کی جانب جاؤ کہ یہ جو لشکر کے تیر ہیں یہ تمہاری طرف قاصد بن کر آئے ہیں تمہاری شہادت کے۔ مصائب میں بھی آپ سنتے رہتے ہیں کہ امام حسین کے اصحاب ایک ایک کر کے جاتے تھے اور بڑی شجاعت کے ساتھ جنگ لڑتے تھے، لیکن کیونکہ امام حسین کے لشکر کی تعداد بہت کم تھی، امام حسین کے مقابل میں جو لشکر تھا اس کی تعداد بہت زیادہ تھی، اس کے باوجود امام حسین کے اصحاب کو جب شہید کیا جاتا تھا تو گھیر کر شہید کیا جاتا تھا، چاروں طرف سے ان کے پر حملہ کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ امام حسین کے اصحاب کے بعد بنی ہاشم کے نوجوانوں کی باری آئی، اور جیسا کہ آپ مصائب میں سنتے ہیں کہ ایک ایک کر کے بنی ہاشم کے نوجوان بھی شہید ہوتے رہے، یہاں تک کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ فاطمہ کا غریب لال کربلا کے میدان میں تنہا رہ گیا اور ایک مرتبہ آواز بلند کی کہ آؤ بھوکے پیاسے کی جنگ دیکھو، 3 دن کے بھوکے پیاسے کی جنگ دیکھو، اور پھر حسین ابن علی نے بڑی شجاعت کے ساتھ جنگ لڑی۔ اور حسین ابن علی کیوں شجاعت کے ساتھ جنگ نہ لڑتے کہ جن کی رگوں میں علی ابن ابی طالب کا خون دوڑ رہا ہے، کہ جن کے شیر کی جو تاثیر ہے وہ فاطمہ الزہرا کی ہے، جناب حمزہ جن کے چچا ہیں، جناب جعفر طیار جن کے چچا ہیں، امام حسین یزیدی لشکر کے سپاہیوں کو ایک ایک کر کے واصل جہنم کرتے جاتے تھے، یہاں تک کہ اعلان ہوا کہ یہ حسین علی کا بیٹا ہے لہٰذا اس کو گھیر کر مارو۔ جب امام حسین کو گھیرا گیا پھر امام حسین بڑی شجاعت کے ساتھ جنگ لڑتے ہوئے ایک مرتبہ فرات کے کنارے پہنچے، جیسے ہی فرات کے کنارے پہنچے تو کسی نے آواز بلند کی کہ حسین کے خیموں کو آگ لگا دو۔ یہ جملہ میرے غیور امام سے برداشت نہ ہوا، اور روایت کہتی ہے کہ بجلی کی چمک کی مانند امام حسین واپس پلٹے اور کہا کہ اے ابو سفیان کے شیعوں، اگر تم مسلمان نہیں ہو تو کم از کم عرب بنو، تمہاری لڑائی مجھ سے ہے، ان مستورات نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ پیسر اسد نے یہ جملہ سنا تو کہا کہ حسین کے خیموں سے کوئی تعرض نہ کرے، حسین کے خیموں کو چھوڑ دیا جائے اور حسین ابن علی سے جنگ کی جائے۔ حسین ابن علی جنگ لڑ رہے تھے، اور جنگ لڑتے لڑتے ایک مرتبہ جب خستہ حال ہو گئے تو سواری پر اپنی تلوار سے ٹیک لگا کر امام حسین ایک مرتبہ غشی کے عالم میں تھے کہ یزیدی لشکر میں سے کسی نے ایک مرتبہ تیر چلایا، وہ تیر امام حسین کی پیشانی میں ایسا پیوست ہوا کہ خون کا فوارہ روشن ہوا۔ امام حسین نے اس تیر کو نکالا اور اپنے پیراہن کو اوپر کیا تاکہ اس خون کو روک سکیں، جیسے ہی امام حسین کا سینہ کھلا ہوا دیکھا ایک اور تیر امام حسین کی جانب پھینکا گیا کہ جو تیر امام حسین کے سینے میں پیوست ہو گیا، اور ایسا پیوست ہوا کہ امام حسین اس کو آگے کی جانب سے نکالنا چاہتے تھے، لیکن وہ تیر جب آگے کی جانب سے نہ نکلا تو فاطمہ کے لال نے ایک مرتبہ کمر کی جانب سے اس تیر کو نکالا اور تیر امام حسین کے سینے کو چیرتا ہوا باہر نکل گیا، اور پھر امام حسین پر تیروں کی بارش کی گئی، نیزوں کی بارش کی گئی، یہاں تک کہ امام حسین زین سے زمین پر آئے۔ 70 قدم کے فاصلے سے ایک مرتبہ ایک بہن نے وہ منظر دیکھا جو خدا کسی بہن کو نہ دکھائے کہ شمر امام حسین کے سینے پر سوار ہوا اور امام حسین کے گیسوؤں میں ہاتھ ڈالا اور پشت گردن سے 13 ضربوں سے امام حسین کے سر کو جدا کیا گیا، اور نہ صرف یہ کہ امام حسین کے سر کو جدا کیا گیا بلکہ امام حسین کے جسم پر جو کچھ تھا وہ سب کچھ لوٹ لیا گیا، نہ صرف یہ کہ امام حسین کے لباس کو لوٹا گیا بلکہ ظلم کی انتہا یہ ہو گئی کہ وہ جو رسول اللہ کا نواسہ تھا، جس کے لیے رسول اللہ ناقہ بنا کرتے تھے، اس حسین کے لاشے کو گھوڑوں سے پامال کیا گیا۔ امام حسین کا زلجنہ جب دیکھا کہ امام حسین زمین کربلا پر گر چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، تو ایک مرتبہ زلجنے نے اپنے چہرے کو امام حسین کے خون سے ملا، اور خون سے ملنے کے بعد ایک مرتبہ ہنہناتا ہوا اور اس طریقے سے روتا ہوا کہ تاریخ میں جملے ملتے ہیں کہ جس طریقے سے کوئی بوڑھی ماں جوان بیٹے کی میت پر روتی ہے، اس طریقے سے روتا ہوا خیموں کے نزدیک آیا، اور جیسے ہی بیویوں نے امام حسین کے زلجنے کو دیکھا تو بیویاں سمجھ گئیں کہ امام حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔